اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آیت میں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی بات بتا رہی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اس امت کو وسط بنایا، دوسرا اللہ تبارک و تعالی اس امت کو گواہ بھی بنایا. گواہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی ایک کتاب ہے، ترمذی شریف، اس میں ایک روایت ہے. اس روایت میں مسد کا ترجمہ بہترین کیا گیا ہے. اور ایک تفسیر ہے قرطبی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کی ایک امتیازی امت کی ایک امتیازی شان بتایا ہے. وہ یہ کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سب کو دوبارہ پیدا کریں گے. یاد ہوگا آپ کو کہ 4 5 یا 6 7 دن پہلے میں نے ایک لفظ عرض کیا تھا، دنیا کو پہلی مرتبہ بنائے اللہ تعالیٰ چلانے کے لیے، پھر ختم کر کے اسی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کریں گے اپنی قدرت سے اور جمع کریں گے حشر کے میدان میں. چلانے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کا حساب لینے کے لیے. اب کیسے جمع کریں گے، کہاں جگہ ہوگی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. جب وقت آئے گا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. جب اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے تو انبیاء کا بھی حساب لیں گے. اللہ اکبر. ہم لوگ کتنے بے فکرے ہیں اور بھول کر کتنی آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق سے حساب لیں گے، یہاں تک کہ انبیاء سے بھی حساب لیں گے. ایک عجیب بات واقعہ ہوگا. کیا؟ انبیاء سے حساب اللہ تعالیٰ کیا لیں گے؟ نمازوں کا، روزے کا، حج کا؟ نہیں.
انبیاء اور رسول سے اللہ تبارک و تعالی نبوت اور رسالت کا حساب لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بس سنو، انبیاء اور رسول سے اللہ تبارک و تعالی نبوت اور رسالت کا حساب لیں گے، پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی کیا تم نے نبوت اور رسالت کا حق ادا کیا؟ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کی امت میں وہ قسم کے لوگ جو انبیاء پر ایمان لے کر نہیں آئے اور حشر کا انکار کیے، خدا کا انکار کیے، حساب اور کتاب کا انکار کیے، جنت اور جہنم کا انکار کیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم مجھے کیوں نہیں مانے؟ حشر کو کیوں نہیں مانے؟ حساب اور کتاب کو کیوں نہیں مانے؟ اس فیصلے کے دن کو کیوں نہیں مانے؟ کیا تمہارے پاس میں ان تمام باتوں کو بتانے والے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کافر امتوں سے تم نے میرا انکار کیا؟ ہاں مانتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو نظر آ رہا تھا اس پر تم یقین رکھتے تھے، جو نظر نہیں آتا تھا اس پر تمہارا یقین نہیں تھا، لیکن وہ چیزیں جو تمہاری نگاہوں میں نظر نہیں آتا تھا اسے سمجھانے کے لیے، اس پر ایمان لے کر آنے کے لیے میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، تم کیوں نہیں مانے؟ کافر امتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر، اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر تمام کافر امتیں ایک دم انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ، آپ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، نہ کوئی کتاب آئی اور نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت دی۔ اللہ نوح کی امت کو، کافر امت کو پوچھیں گے کیا تم نے نوح آئے کہ نہیں آئے؟ یہ تو مانیں گے لوگ، نوح آئے ہمارے بیچ میں، لیکن اس بات کا انکار کر دیں گے کہ نوح نے کوئی دعوت ہم کو نہیں دی۔ لوط آئے کہ نہیں آئے؟ کافر امت کہے گی لوط تو آئے ہمارے پاس، لیکن ہمارے درمیان کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ تمام نبیوں کی امت سوائے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، تمام نبیوں کی کافر امت اپنے اپنے نبیوں کے دعوت اور تبلیغ اور ہدایت کے کام کا انکار کر دے گی۔ انبیاء پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ وقت ہی پریشانی کا ہے نا۔ انبیاء پریشان ہو جائیں گے۔ سب انبیاء پریشان ہو جائیں گے۔ اس وقت حضور کی امت اٹھ کر کہے گی کہ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے ہدایت کا کام کیا۔ اور یہ بات سن، پیارے آقا کی امت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرے گی کہ اے اللہ، یہ انبیاء کی یہ جو امت ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، اپنے نبیوں کی دعوت کا انکار کر رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو آپ نے بھیجا ہے سب کے سب ہدایت کا کام کیے ان کے بیچ، دعوت کا کام کیے ان کے بیچ، تبلیغ کا کام کیے ان کے بیچ، اٹھ کر گواہی دیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جھٹلانے والی امت پوچھے گی، کیا تم ان نبیوں کے زمانے میں تھے؟ ان نبیوں کے زمانے میں تھے؟ ارے گواہی تو دیکھ کر دینا پڑتا ہے نا، دیکھے بغیر گواہی کس بات کی؟ گواہی کے لیے گواہ کا صحیح اور سچا ہونا ضروری ہے۔ ایک روایت میں خود اللہ پوچھیں گے بتانے کے لیے، کیا تم اس وقت تھے؟ اور ایک روایت میں جھٹلانے والی امتیں انبیاء کی پوچھیں گی کہ اللہ یہ کون سی جماعت ہے جو ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے انبیاء لوگ جو انبیاء کی جماعت ہے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ تو اس وقت امت محمدیہ جواب دے گی کہ اللہ بات تو سچی کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، بات صحیح ہے، ان کا زمانہ نہیں پایا ہم، لیکن اللہ آپ نے ہم کو جس نبی کی امت میں بھیجا اس نبی پر آپ نے اپنا کلام نازل کیا۔ امت کی دلیل دیکھو کیا ہے، آپ نے ہم کو جس نبی کی امت میں بھیجا اس نبی پر آپ نے اپنا کلام نازل کیا، اور اس کلام میں صاف صاف جگہ بجگہ آپ نے ان باتوں کو نازل کیا کہ تمام نبیوں نے الحمدللہ الحمدللہ تمام نبیوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ پورا واقعہ الحمدللہ پارہ 19 اور 26 سورہ کے اندر سورۃ الشعراء کے اندر ہے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے امتوں سے کہیں گے اذ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی امت جھٹلائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ان کے اس قوم کے بھائی نوح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عاد کے قوم میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کہیں گے انی لکم رسول امین، اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم میں بھی لوط علیہ السلام کہیں گے انی لکم رسول امین۔ شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم میں کہیں گے انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ برابر یہ انبیاء اپنی اپنی امت کے سامنے اے اللہ تیری دعوت دیتے تھے، اور ان باتوں کو بھی بتاتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ان باتوں کو بھی بتاتے تھے حشر کا میدان قائم ہوگا، اور ان باتوں کو بھی بتاتے تھے حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے تمام نبیوں کی امت جو اپنے اپنے نبیوں کا انکار کرے گی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی کو سن کر انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے گھاٹ اٹھائیں گے۔ حشر کے میدان میں حضور کی امت کی گواہی تمام انبیاء کی امت کے خلاف قبول کی جائے گی۔ تمام انبیاء، ایک روایت میں آتا ہے تمام انبیاء چونکہ پریشان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حساب لے رہے ہیں، امت نے اپنے اپنے نبیوں کی امت نے انکار کر دیا،
اس وقت حضور کی امت جب گواہی دے گی ان کے دعوت و تبلیغ اور ہدایت کی، تو تمام انبیاء مل کر حضور کے ساتھ حضور کی امت کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، حضور کا بھی شکریہ ادا کریں گے، حضور کی امت کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ امت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نبیوں کو سزا تو نہیں دیں گے، انبیاء تو انبیاء ہیں، لیکن وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمام نبیوں کے حق میں اصل تو یہ ہے کہ انبیاء گواہی دینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کیا بناتے ہیں، تمام نبیوں کے حق میں حضور کی امت گواہی دے گی، اے اللہ ہم تیرے نبی پر نازل ہونے والے تیرے کلام کو پڑھتے تھے، تیرے کلام میں جگہ بجگہ یہ بات آئی، ہر نبی آئے دنیا میں اور الحمدللہ دعوت کا کام کر کے گئے، تبلیغ کا کام کر کے گئے، ہدایت کا کام کر کے گئے، لوگوں کو تیری طرف بلا کر گئے، سیدھا راستہ بتا کر گئے۔ بس جو لوگ ایمان لے کر آئے تو آئے، جھٹلانے والے لوگ تو جھٹلا دیے، لیکن الہ العالمین تیرے نبیوں کے تیرے نبیوں کی امت کے جھٹلانے سے تیرے نبیوں کی دعوت پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم سب شکریہ ادا کریں۔ حشر کے میدان کا یہ پورا واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف حدیث کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔